کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے جبکہ وہ کئی ہزار تھے؟ تو اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اصل میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ایک قوم جو تھی، بعض مفسرین نے لکھا کہ ان کی قوم میں طاعون پھیل گیا۔ یہ ایک بیماری ہے اور یہ وبائی مرض ہے۔ تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ اگر یہ کسی علاقے کے اندر آ جائے تو تم نے اس علاقے کے اندر موجود ہو تو تم نے وہ علاقہ نہیں چھوڑنا، اور اگر کسی علاقے میں آئے اور تم اس علاقے میں موجود نہ ہوئے تو پھر تم نے اس علاقے کے اندر نہیں جانا۔ تو وہاں پر چونکہ طاعون آ گیا تو وہ موت کے ڈر کی وجہ سے وہاں سے نکل کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد دوسرے بعض مفسرین نے لکھا کہ ان کی قوم کے اوپر وہ جہاد لازم ہوا تو وہ اس کے ڈر کی وجہ سے وہاں سے نکل گئے۔ یعنی دونوں صورتوں کے اندر موت کا خوف اور ڈر تھا جو انہیں مجبور کر رہا تھا کہ اس علاقے کو چھوڑیں، اور اس واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب وہاں سے نکلے تو آخر کار ان کے اوپر ایک موت اللہ رب العزت کی طرف سے طاری کر دی گئی۔ اور پھر اس واقعے کو دوبارہ سمجھتے ہیں۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے جبکہ وہ کئی ہزار تھے، یعنی کافی زیادہ تعداد تھے ان کی؟ تو اللہ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا، یعنی ان کو موت دے دی اور پھر اس کے بعد انہیں زندہ کر دیا۔ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ سورۃ البقرہ میں 5 جگہوں کے اوپر موت کے بعد زندگی اسی دنیا کے اندر کا واقعہ موجود ہے، تو اسی میں سے ایک یہ واقعہ بھی ہے۔ بے شک اللہ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اب ایک اور آگے بڑا واقعہ آ رہا ہے تو اس کے اندر اس کی بطور تمہید سمجھ لیں کہ اس جہاد کا واقعہ ہے، اور جہاد کے اندر چونکہ شہادتیں بھی ہوتی ہیں اور اللہ رب العزت کے دین کی خاطر اپنی جانیں قربان کرنی پڑتی ہیں اور یہ کام مشکل محسوس ہوتا ہے، تو یہ اس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ جہاں کہیں بھی تم ہوگے موت نے تو آنا ہی آنا، تو موت کے ڈر سے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے دور نہیں ہوتے۔ پھر آگے فرمایا اور اللہ کے راستے میں لڑو اور جان لو کہ بے شک اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ کون ہے وہ جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض، یعنی کون اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے لیے مال خرچ کرتا ہے پس وہ اسے اس کے لیے بہت زیادہ گناہ بڑھا دے۔ یعنی جب ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ اس کو بڑھا چڑھا دیتے ہیں، اور اللہ بند کرتا ہے اور کھولتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی اللہ رب العزت بند کرتا ہے، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ رزق کو کم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جاتا ہے، اس کے کوئی اسباب ہوتے ہیں، اور رزق کی وسعت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اس کے بھی کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ لہٰذا اپنے مالوں کے اوپر بھروسے نہیں کرو بلکہ تم اللہ رب العزت کے دین کے اوپر خرچ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے، مطلب یہ کہ تمہارا مال بھی تمہارا اپنا نہیں رہے گا بلکہ تم بھی ختم ہو جاؤ گے اور اللہ کے حضور پیش ہوگے، اور اگر مال خرچ کیا ہوگا، جان لگائی ہوگی تو انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ان کا ایک بادشاہ تھا، تو اصل میں بنی اسرائیل کے اندر دستور یہ تھا کہ ان کے جو انبیاء ہوا کرتے تھے وہی ان کے حکمران بھی ہوا کرتے تھے۔ تو ان کے جو حکمران تھے وہ بوڑھے ہو گئے۔ مفسرین یہ واقعہ کافی تفصیل سے لکھا ہے، اور بعض نے لکھا ہے کہ ان کا نام شموئیل علیہ السلام تھا۔ وہ بوڑھے ہو گئے تو ان کی قوم جو ہے وہ اب جہاد سے بھاگنا چاہتی تھی، تو ان کو کہنے لگی کہ آپ ہمیں کوئی جوان آدمی مقرر کر دیں۔ اب ان کو معلوم تھا کہ جو نبی ہے وہی حکمران ہوتا ہے، اور خود آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، یہ بس جہاد سے بھاگنے کا ایک بہانہ تھا۔ تو حضرت شموئیل علیہ السلام اور بعض کے نزدیک ان کا نام چونکہ نہیں آیا تو لہٰذا کوئی بھی نبی ہوں گے اس زمانے میں، تو وہ آگے سے کہنے لگے کہ تم کہیں اس کے بعد جہاد سے تم فرار نہ ہو جاؤ۔ وہ کہنے لگے ہم فرار نہیں ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت کے حکم سے انہوں نے ایک نوجوان، اور بعض مفسرین نے لکھا تقریباً 30 سال کا، وہ بڑا خوبصورت اور طاقتور نوجوان تھا، لیکن مالی حیثیت سے وہ کمزور تھا، ان کی نسبت اس کو مقرر کر دیا۔
اور ساتھ ان کی تقویت کے لیے یہ بتا دیا کہ جو ان کا تابوت تھا ایک جس میں موسیٰ علیہ السلام کی باقیات موجود تھیں، کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی موجود تھا، جس کو وہ پھینکتے تھے تو وہ سانپ بن جاتا، اور اس طرح سمندر پہ مارا تو وہ خشک ہوا وہاں سے اور راستہ بن گیا، اور ایک پتھر پہ مارا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور اس طرح کی کچھ باقیات تھیں، اور تورات کا اصل نسخہ اس کے اندر الواح موجود تھیں۔ تو ان سے بڑی ان کو سکون حاصل ہوتا تھا اور بڑے جو ہے وہ مطمئن ہو جایا کرتے تھے، اس لیے اس کو تابوت سکینہ کہا جاتا تھا۔ فرمایا کہ وہ اس طالوت جو میں نے مقرر کیا ہے بادشاہ، تمہارے کہنے پہ مقرر کر رہا ہوں، اس کا الہامی ہونا اس بات سے واضح ہوگا کہ وہ جو تابوت سکینہ ہے اس کو فرشتے اٹھائے ہوئے آئیں گے، اور وہ جو قوم اٹھا کے ان میں سے ظالم لے کے چلی گئی تھی، وہ جب تابوت سکینہ لے گئی تو وہاں پر کہا جاتا ہے، مفسرین نے لکھا کہ ان کی قوم کے اندر ایک بیماری پھیل گئی، انہوں نے سمجھا شاید اس کی وجہ سے یہ بیماری پھیلی ہے، تو انہوں نے اس کو ایک جانور کے اوپر رکھا اور اس کو واپس بنی اسرائیل کی اسی قوم کی طرف ہانک دیا، اور وہ جانور چلنے لگ پڑا اسی طرف کو، اور رستے میں پھر اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے آئے اور انہوں نے اس تابوت سکینہ کو پکڑا اور ان کی قوم کی طرف لے آئے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا، ان کی قوم نے جان لیا کہ یہ جو طالوت مقرر کیے گئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد ان کی قوم نے وہ جہاد کیا ان کے ساتھ مل کے، اور اس کے اندر ان کی ایک آزمائش آئی، اور وہ آزمائش یہ تھی کہ طالوت جو تھے ان کے رستے میں جب وہ لشکر لے کے جا رہے تھے، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں لشکر تھا، سارے کے سارے نکلے تھے جہاد کرنے کے لیے، تو رستے میں ایک نہر آئی، تو انہوں نے کہا کہ اس نہر سے تم نے کچھ نہیں پینا، اور اگر تم نے پیا تو پھر وہ آزمائش خراب ہو جائے گی تمہاری اور تم فیل ہو جاؤ گے۔ تو انہوں نے یقین دہانی کرا دی، لیکن جب وہ نہر آئی تو پھر پینے کے لیے ان کو اجازت تھی کہ 1 یا 2 گھونٹ پئیں، لیکن وہ پھر وہاں پر کثیر تعداد میں سارے کے سارے ہی پینے لگ پڑے، اور خوب انہوں نے سیر ہو کے پانی پیا۔ صرف چند افراد جو ہیں وہ رہ گئے، اور بعض کے اندر آتا ہے، یہ غالباً براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح بخاری میں بھی، کہ اتنے افراد رہ گئے کہ جتنے بدر میں تھے، یعنی 313 کے قریب افراد رہ گئے، تو چھوٹا سا ایک لشکر باقی بچا۔ دوسری طرف جو قوم تھی جس سے جہاد کرنے جا رہے تھے، اس کے سربراہ کا نام جالوت تھا، تو ایک طرف طالوت اپنے وہ 313 کے ساتھ رہ گئے اور باقی سارے کے سارے آزمائش میں فیل ہو گئے، اور دوسری طرف جالوت اور اس کا بہت بڑا لشکر تھا۔ طالوت کے لشکر کے اندر ایک نوجوان تھے جن کا نام داؤد تھا، تو داؤد جو تھے وہ بھی ان کے لشکر میں موجود تھے، اور جب لڑائی ہوئی تو اللہ رب العزت نے داؤد جو تھے ان کو یہ فضیلت بخشی کہ وہ آگے بڑھے، اور انہوں نے کفار کے لشکر کے جو جالوت ان کا سربراہ تھا اس کو انہوں نے قتل کر دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو فتح عطا فرمائی، اور پھر داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبوت بھی عطا فرمائی۔ انہی کے بیٹے تھے سلیمان علیہ السلام۔ پھر داؤد علیہ السلام نے بہت بڑی بادشاہت بنائی، اور وہاں پر جگہ جگہ کے اوپر یہ ایک بیت المقدس کے قریب ایک پہاڑی ہے جس کو سیہون کہا جاتا ہے، جل سیہون کے نام سے وہ مشہور ہے۔ پھر وہاں پر ایک چھاؤنی بنائی اور وہاں سے لشکر نکلتا، اور بہت سارے علاقے انہوں نے فتح کیے، اور بہت بڑا ان کی بڑی مملکت بن گئی تھی۔ تو اب یہ اس مملکت کو جہاں وہاں پہ ہر جگہ کے اوپر عدل و انصاف قائم کیا گیا، کیونکہ داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، تو اب وہاں پہ اتنی کثیر تعداد میں لوگ جو ہیں وہ پھر ان کے مطیع و فرما بردار ہوئے۔ لیکن یہودیوں کا حال دیکھیے کہ ایک عظیم گریٹر اسرائیل کا کانسیپٹ وہ اسی جل سیہون سے لیتے ہیں، اسی وجہ سے اس تحریک کو سیہونیت کی تحریک کہتے ہیں، زائن سے زائنسٹ موومنٹ۔ لیکن داؤد علیہ السلام کے متعلق شرمناک قسم کی باتیں انہوں نے اپنی کتاب کے اندر داخل کی ہوئی ہیں، حتیٰ کہ وہ انہیں نبی تک نہیں مانتے، لیکن اپنی ساری تحریک کی بنیاد اسی جل سیہون کے حوالے سے رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ ان لوگوں کا کردار رہا ہے انبیاء کے حوالے سے۔ اس کو مطالعہ کرتے ہیں، اس کے ترجمے کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں۔ فرمایا کیا تو نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر کہ ہم اللہ کے راستے میں لڑیں گے۔ یہ بعض نے لکھا شموئیل علیہ السلام، جس کا میں بھی آپ کے سامنے ذکر کیا۔
اس نبی نے کہا یقیناً تم قریب ہو کہ اگر تم پر لڑنا فرض کر دیا جائے تو تم نہ لڑو. یعنی ان کو اندازہ تھا کہ یہ قوم اسی طرح آباء و اجداد کے ساتھ بھی کرتی ہے کہ یہ وہی قوم ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا جب ان پہ جہاد فرض ہوا تو وہ کہنے لگی کہ جس قوم کے خلاف آپ ہمیں جہاد کا کہہ رہے ہیں وہ تو بڑی طاقتور ہے، تو ہم یہاں پہ باہر ہی بیٹھے ہیں، آپ اور آپ کا رب نعوذ باللہ جا کے لڑے، ہم نے تو نہیں لڑنا. تو ان کو معلوم تھا کہ یہ قوم اسی کی طرح کی ہے، تو اس لیے انہوں نے ان سے کہا کہ اس نے کہا یقیناً تم قریب ہو کہ اگر تم پر لڑنا فرض کر دیا جائے تو تم نہ لڑو. انہوں نے کہا اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نہ لڑیں، حالانکہ ہمیں ہمارے گھروں اور ہمارے بیٹوں سے نکال دیا گیا ہے. یعنی وہ جو قوم تھی اس نے ان کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا، اب یہ بدلہ لینا چاہتے تھے جہاد کے ذریعے. پھر جب ان پر لڑنا فرض کر دیا گیا تو ان میں سے بہت سے تھوڑے لوگوں کے سوا سب پھر گئے، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جاننے والا ہے. یعنی وہ جو میں نے بھی آپ کے سامنے واقعہ سنایا کہ جس کے اندر تھا کہ وہ نہر کے قریب نہر سے گزرنا تھا اور وہاں پہ پانی پینے سے منع کر دیا گیا سوائے 1-2 گھونٹوں کے، تو یہ وہ جو پوری کی پوری قوم، اس کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے اس جملے میں بیان کر دیا. اب اس کی تفصیلات آگے پھر دوبارہ بیان ہو رہی ہیں. اور ان سے ان کے نبی نے کہا، یعنی قوم سے ان کے نبی نے کہا بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا. وہ کہتے تھے نا کوئی جوان آدمی مقرر کرو، تو فرمایا کہ اللہ نے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اس کی حکومت ہم پر کیسے ہو سکتی جبکہ ہم حکومت کے اس سے زیادہ حقدار ہیں، اور اسے مال کی کوئی وسعت بھی نہیں دی گئی، یعنی ان کو مال و دولت بھی نہیں عطا کیا گیا. فرمایا بے شک اللہ نے اسے تم پر چن لیا ہے اور اسے علم اور جسم نے زیادہ فراخی عطا فرمائی ہے. یعنی وہ اس قسم کی صلاحیتیں رکھتے ہیں اور جسمانی اعتبار سے طاقت رکھتے ہیں اور علمی اعتبار سے خوب سمجھدار ہیں. اور یہی 2-4 چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کسی خلیفہ کے لیے ہونا ضروری ہیں یا کسی مجاہد کے لیے بالخصوص ہونا ضروری ہیں. اور اللہ اپنی حکومت جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے. اور ان کے نبی نے ان سے کہا بے شک اس کے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ، یعنی اگر تمہیں یقین نہ آئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ پھر اس کی ایک نشانی ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا، یعنی وہ تابوت سکینہ جس میں موسیٰ علیہ السلام کی باقیات تھی، جس میں تمہارے رب کی طرف سے ایک تسلی ہے، اور اس میں سے چند باقی ماندہ چیزیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی آل اور ہارون علیہ السلام کی آل نے چھوڑا تھا. فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے، یہ بھی واقعہ آپ کے سامنے ذکر کیا. بے شک اس میں تمہارے لیے یقیناً ایک نشانی ہے اگر تم مومن ہو. یعنی جب فرشتے جو اٹھا کے لے کے آئیں گے تو عام حالات میں تو ایسا نہیں ہوتا، اس کا مطلب کہ اس کے اندر بہت بڑی تمہارے لیے نشانی ہے. پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر جدا ہوا، یعنی چل پڑے، اور وہ فرشتے آئے اور انہوں نے دیکھ لیا اب ان کے پاس جہاز سے فرار کا کوئی رستہ نہیں تھا، وہ طالوت کے ساتھ نکلے اور جہاد کرنے کے لیے. تو یہاں پہ فرمایا پھر جب طالوت لشکروں کو لے کے جدا ہوا تو کہا بے شک اللہ ایک نہر کے ساتھ تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، بس جس نے اس میں سے پیا تو وہ مجھ سے نہیں، یعنی اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جس نے اسے نہ چکھا تو بے شک وہ مجھ سے ہے، مگر جو اپنے ہاتھ سے 1 چلو بھر پانی لے لے. یعنی 1 چلو جو ہے وہ پانی کا پیا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. تو ان میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا سب نے اسے پی لیا. یعنی وہ 1 چلو نہیں بلکہ سب کے سب نے چند ایک افراد کے علاوہ، جیسے میں نے بھی حدیث بھی ذکر کی کہ وہ تقریباً بدر کے افراد جتنے تھے 313 افراد کے علاوہ ان ہزاروں افراد نے پانی پی لیا. تو وہ آزمائش میں ناکام ہو گئے. تو جب وہ اور اس کے ساتھ وہ لوگ نہر سے پار ہو گئے جو ایمان لائے تھے تو انہوں نے کہا آج ہمارے پاس جالوت اور اس کے لشکروں سے مقابلے کی طاقت نہیں. جنہوں نے خوب پانی پی لیا اب وہ کہنے لگے جی اب تو ہم سے لڑ ہی نہیں سکتے. جو لوگ سمجھتے تھے کہ یقیناً وہ اللہ سے ملنے والے ہیں انہوں نے کہا کتنی ہی تھوڑی جماعتیں زیادہ جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب آ گئیں. انہوں نے اپنے آپ کو موٹیویٹ کیا، ایک دوسرے کو سمجھایا کہ ہم بالکل تھوڑے سے رہ گئے ہیں اب لڑنے والے، باقی لڑنے سے انکار کر رہے ہیں. تو اس بات پہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آگے سے جو ہے وہ جالوت کا بہت بڑا لشکر ہے، تو اس کو دیکھ کے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بہت تھوڑی سی کئی ایسی جماعتیں گزری ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بڑی جماعتوں پہ غلبہ عطا کیا. فرمایا اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے سامنے ہوئے
تو کہنے لگے اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے۔ دیکھیں ایک چیز انڈیلی جاتی ہے، اس کا مطلب وہ پوری طرح دوسرے کو بھگو دیتے ہیں جب کوئی چیز کسی پہ انڈیلی جاتی ہے۔ تو اس لیے شاید یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ خوب صبر مانگ رہے تھے کہ اے اللہ ہم پر، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے، یعنی خوب صبر عطا فرمانا اور ہمارے قدم ثابت رکھ اور ان کافر لوگوں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ تو انہوں نے اللہ کے حکم سے انہیں شکست دی اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اس سے بادشاہی اور دانائی عطا کی اور جتنا کچھ چاہتا تھا سکھا دیا۔ اور اللہ کا اور یہ سکھانے سے مراد کہ وہ ان کے ہاتھ ان کو جو ہے وہ اسلحہ سازی کی بتائی گئی، طریقہ بتایا گیا، اور ان کے ہاتھ پہ لوہا نرم کیا گیا، وہ ہاتھ سے بہت ساری چیزیں بنا لیا کرتے تھے۔ اور اگر اللہ کا لوگوں کو ان کے بعض کے ساتھ ہٹانا نہ ہوتا، یعنی ایک دوسرے سے اس طرح بھیڑ کے ساتھ ہٹانا نہ ہوتا، تو مطلب یہ تھا کہ زمین پہ وہ جو لوگ تھے ظالم، وہ تو پوری زمین پہ فساد پھیلاتے، فرمایا تو یقیناً زمین برباد ہو جاتی، اور لیکن اللہ جہانوں پر بڑے فضل والا ہے۔ یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم انہیں حق کے ساتھ تجھ پر پڑھتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو یہ سارے واقعات سنائے ہیں، بتائے ہیں، اور یہ بالکل سچے ہیں، حق کے ساتھ یعنی سچے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ اور فرمایا بلا شبہ تو یقیناً رسولوں میں سے ہے، کیونکہ رسول میں سے ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو یہ واقعات جو آپ کے سے پہلے گزر چکے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئے۔ وہ کس ذریعے سے معلوم ہوئے؟ وحی کے ذریعے سے معلوم ہوئے، اور جس کے پاس وحی آئے وہی تو اللہ کا رسول ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔